بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کے سبق کا خلاصہ لکھنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید اور اس سے متعلقات اہم رہے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری کو ملی احساسات کی ترجمانی کا بھی وسیلہ بنایا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ شعراء اور ادبا نے جب عید کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ مسلمان فیشنیبل خانوں کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کماری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط اور غریب طبقے کے مسائل اور حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر بہت زیادہ اچھے انداز میں کیا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو، فارسی زبان میں لکھا ہوا عید کا ایک مضمون ہے، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات میں عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، اور حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان شامل ہیں۔ عزیز طلباء، اردو ادب میں عید الفطر کے سبق کا اتنا خلاصہ کافی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ بورڈ کے ایگزام میں آنے والا سوال سبق کا خلاصہ جو کہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، آپ 5 میں سے 5 نمبر پورے کے پورے لے سکتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے بغیر غلطی کیے ہوئے خوبصورت انداز میں خوشخط سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں، یاد رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اجازت، اللہ حامی و ناصر۔